رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑے فضائل والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمتیں اور اس کے ذاتی فضائل تو بڑے بے شمار ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ کارنامے ایسے ہوئے ہیں کہ جس نے اس مہینے کو ایک یادگار مہینہ بنا دیا۔ رمضان کے مہینے کو ایک یادگار مہینہ بنا دیا، جس میں سے حق اور باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر وہ بھی رمضان المبارک میں ہوا، اور پھر غار حرا پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فرق ہے، 570 سال کا فرق وہ ہے، اور وحی آنے تک 600 سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ 600 سال بعد اس زمین والوں کا آسمان والوں سے رشتہ جڑا تو وہ بھی رمضان المبارک میں جڑا۔ اور تیسرے نمبر پر داماد رسول، امیر المومنین، خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں پیش آئی۔ آپ کی شہادت کا عظیم الشان اور دکھی اور درد والا واقعہ وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آیا۔ میرے دوستو، آج کی اس نشست میں مختصر وقت کے اندر میں کوشش کروں گا کہ شان علی المرتضیٰ پر کچھ کلمات کہوں، تاکہ قیامت کے دن ہم بھی اہل بیت کی سفارش کے حقدار بن سکیں، اور اس تذکرے سے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں اجاگر ہو سکے، بالخصوص داماد رسول کی محبت ہمارے سینے میں بیدار ہو۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، آپ کے والد کا نام جناب ابو طالب ہے۔ یہ آپ کا مختصر تعارف۔ آپ نے 8 ہجری میں آپ نے 8 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے اور ایمان قبول کیا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ کہا جاتا ہے نا، این سعادت بزور بازو نیس، کہ کچھ سعادتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان طاقت سے حاصل نہیں کرتا، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں حضرت علی آ گئے۔ ہوا یہ کہ حضرت جناب ابو طالب کے پاس آمدنی بڑی کم، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، تو آپس میں مشورہ کیا 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 جائے۔ کسی نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر حضرت عباس کے حصے میں آئے، اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئے۔ میں کہتا ہوں یہ حضرت علی کے پاس گھر میں اسباب کا کم ہونا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے نظام قدرت تھا کہ میں علی کو پیغمبر کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں، میں علی کو بچپن سے ہی اللہ کے نبی کے ہاں لانا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ نبی جو ساری انسانیت کے لیے تربیت بن کے آئے، جو ساری انسانیت کی ہدایت کا مرکز بن کے آئے، جو رحمت للعالمین آئے، ان کے گھر میں رہنے والے بچے کی تربیت کیسی ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت کا یہ عالم تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی اسلام سے پہلے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی اسلام سے پہلے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، جبکہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر 360 بتوں کے پجاری موجود تھے، لیکن میں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ اور پھر بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حضرت علی کو نصیب ہوئی۔ کتنی بڑی سعادت! قیامت کی صبح تک جتنے لوگ مسلمان ہوں گے، ان کے اسلام کا اعزاز کا سنہرا حضرت علی کے سر پہ جائے گا کہ آپ نے اس وقت جب آپ نے اپنی دعوت پیش کی، سرداروں نے آپ کی دعوت کو رد کیا، وڈیروں نے آپ کی دعوت کو رد کیا، چودھریوں نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا، آپ کے خاندان کے سگے افراد نے آپ کی دعوت کا رد کر دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے آپ کی دعوت قبول ہے، میں آپ پر اسلام لاتا ہوں۔ چنانچہ
یہی نتیجہ نکلا کہ نبی کے گھرانے میں رہتے تھے اور حضور کی تربیت بھی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی کو حضرت علی پر بے حد اعتماد تھا، اور حضرت علی کو اللہ کے نبی کی خبروں پر اور وعدوں پر بے حد اعتماد تھا۔ اور اعتماد کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، اور حالانکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور جب سفر میں جاتے نا تو سب سے آخر پہ جس سے ملاقات کرتے سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتی، اور جب واپس سفر سے آتے تو سب سے پہلے حضور جن کے چہرے کا دیدار کرتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتی۔ آپ گھر بیٹھے ہوتے، حضرت فاطمہ تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو جاتے کہ میری بیٹی تشریف لائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چہیتی بیٹی، اور فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، کہ فاطمہ سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ اس فاطمہ کا رشتہ حضرت علی کے ساتھ کی ہے۔ دیکھو نا، ایک عام آدمی بھی اپنی بچی کا رشتہ کسی ایسے بندے سے نہیں کرتا جس پر اعتماد نہ ہو، یہاں تو سرکار دو جہاں ہے، بچی جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور سامنے علی المرتضیٰ ہے، تو حضور کیسے حضرت علی سے نکاح کر سکے؟ بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکلے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جاؤ جا کر حضور سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لو۔ حضرت علی سے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں میں کہاں رشتہ مانگ، نہیں جاؤ تو صحیح، آپ کو بھیجا اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر اللہ کے نبی کا روب ایسا تھا کہ چپ بیٹھ گئے، بات کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی، بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ بس اللہ کے نبی ویسے ہی آیا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا علی لگتا ہے فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہو، لگتا ہے فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے۔ ہاں اللہ کے نبی فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن اتنی ہمت نہیں پڑی کہ آپ سے کہہ سکوں کہ فاطمہ کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں، آپ تو سرکار دو جہاں ہیں، آپ کی بیٹی کا بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بھئی رشتہ ہو گیا، انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے اٹھے، باہر گئے، صحابہ سے ملے، اور حضرت علی یوں سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی نے جواب دے دیے، کہنے لگے اور بھائی تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی کے پاس مجھے نہ بھیجو، تم نے پھر بھیج۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ تو کہا ہوگا اللہ کے نبی نے، بتاؤ تو صحیح، کہ جی اللہ کے نبی نے انشاءاللہ کہا ہے بس۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، جب نبی کسی رشتے پہ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو وہ رشتہ ہو جاتا ہے، وہ رشتہ ہو جاتا ہے۔ علی تیرا رشتہ پکا ہو گیا۔ اب میرے دوستو یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک نصیحت کی بات ہے کہ علی جیسا معزز رشتہ گھر میں آئے تو حضور نے ہاں نہیں کی، بلکہ کیا کہا انشاءاللہ۔ کس لیے کہ آپ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس گئے، اے میری بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، حالانکہ حضرت علی حضور کے چچا کے بیٹے تھے، گھر میں تربیت پائی اور اتنا اعلیٰ مقام پایا اور شروع میں ہی اسلام لے آئے، پھر بھی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، کیا تجھے علی کا رشتہ منظور ہے؟ میرے دوستو حالانکہ یہ وہ رشتہ ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ رشتہ زمین پر نہیں آسمان پر طے ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے ہاں کرنے سے پہلے بیٹی سے پوچھا ہے۔ آج ہمارا وہ معاشرہ جو پرانے زمانے پر آباء و اجداد کے طریقے پر بیٹے سے تو بڑی خوشی سے پوچھیں گے بیٹا تیرا رشتہ کر دیں، اچھا اگر کہیں جناب بیٹی سے بھی پوچھ لو، کہتے میری غیرت تھوڑی مر گئی ہے میں بیٹی سے پوچھوں۔
बेटी कौन होती है रिश्ते का इनकार करने वाली? मैं जहाँ चाहूँ इसका रिश्ता कर दूँ, इसको कबूल करना पड़ेगा। ये जहालत है, इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम ये कहते हैं अगर बेटे से तुम शादी करते वक्त रिश्ता पूछ सकते हो तो अपनी बच्ची से भी रिश्ता पूछो कि वो इसको पसंद करती है कि नहीं करती। कितने माँ बाप ऐसे हैं अनपढ़ बच्चों के साथ अपनी बच्चियों के रिश्ते कर देते हैं। पढ़ी लिखी बच्ची अनपढ़ के साथ रिश्ता कर दिया, सारी ज़िंदगी घर का निभा नहीं होता। हाफिज़ कुरान बच्ची है, शराब पीने वाले के साथ शादी कर दी, कभी अपनी बच्ची को पूछा तक नहीं है। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम की तालीम है कि अल्लाह के नबी ने हज़रत अली का रिश्ता करते हुए सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से पूछा है और फिर निकाह हुआ। स्पीड से समेट रहा हूँ कि निकाह कैसे हुआ। मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा हुए, हज़रत अली आए, आपने मस्जिद में निकाह पढ़ाया। फरमाया ए अली, मैं अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा तेरे निकाह में देता हूँ। और मस्जिद में बैठकर हुजूर ने यह हदीस सुनाई। आपने फरमाया जिब्राईल मेरे पास आए और जिब्राईल ने आकर मुझे कहा कि फ़ातिमा का निकाह अली के साथ कर दो, फ़ातिमा का निकाह अली के साथ कर दो। कितना मुबारक रिश्ता ये बुनियाद कायम हुआ कि हज़रत अली का निकाह फ़ातिमा ज़हरा से अर्श मुअल्ला पर हुआ। मस्जिद में सहाबा के अंदर खजूरें तकसीम की गईं। तो मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी बेटी दी अल्लाह के नबी ने। इससे पता चलता है कि हुजूर को हज़रत अली पर बेहद एतमाद था। और एतमाद की एक और दलील देख लें कि जब ग़ज़वा बदर हुआ, ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफ़र का पहला मारिका, तो मैदान के अंदर उतबा और शैबा और उतबा का बेटा वलीद इब्ने उतबा आए। ये बड़े बड़े शाह सवार और सिपा सालार हैं। इधर से 3 अंसारी मुकाबले के लिए आमने सामने हुए। अब ये लड़ने के लिए जब पूछा भाई कौन, उनका हम तो अंसारी। कहते जाओ जाओ, हम बच्चों से लड़ा नहीं करते, किसी बड़े बड़े शाह सवार को लाओ। अब अल्लाह के नबी को हज़रत अली पे एतमाद देखो। आपने फरमाया कुम या अली, ए अली उठो, ए हमज़ा उठो, ए उबैदा बिन हारिस उठो, चलो तुम मैदान में मुकाबले के लिए आओ। अल्लाह के नबी को हज़रत अली पे एतमाद था कि ये मेरा बेटा ये इतना काबिल एतमाद है कि ये हर मैदान में इंशाअल्लाह फ़तह पाएगा। चुनाचे आप बदर के मैदान में जब आमने सामने आए तो हज़रत हमज़ा ने तो शैबा का सर कलम कर दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उतबा के बेटे वलीद का सर कलम कर दिया। और यहाँ उतबा बचा था, उबैदा बिन हारिस को ज़ख्मी कर दिया। उतबा को भी हज़रत अली और हज़रत हमज़ा ने मिल के कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी के एतमाद को बहाल करते हुए वापस आए। ग़ज़वा उहद का मारिका पेश आया। उहद के मारिके के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को आगे किया। मुसा जो ना उस वक़्त अलम बरदार यानी झंडा उठाते थे और ये निशानी होती थी कि अगर किसी को जो है जमात का झंडा गिर जाए तो समझा जाता था इसको शिकस्त हो गई। हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, उनके हाथ से परचम गिरने लगा, हज़रत अली ने परचम उठा लिया और कुफ़ार के अलम बरदार को उहद के मैदान में कत्ल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। उस वक़्त आपने फरमाया ए अली अंत मिन्नी व अना मिनकुम, ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ, ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा सुनहरी एजाज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उहद के मैदान में दिया। और फिर खंदक का वाक़या तो क्या कहने खंदक के वाक़े के, कि खंदक का वाक़या कि जब बहुत लंबी चौड़ी खंदक खोदी गई, 30 फुट चौड़ी। आप अंदाज़ा कर लें कि ये सफ़ों के एतबार से एक सफ़ मेरा ख्याल 5 फुट की होती है, 4 फुट की एक सफ़ है, तो 30 फुट चौड़ाई कितनी हो गई? 30 फुट चौड़ाई थी इसकी खंदक की और 22 फुट गहरी खंदक थी कि ये खोदी गई थी ताकि दुश्मन इस खंदक को पार न कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबा किराम खंदक से उस पार मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। सामने काफिरों का लश्कर 1000 में से किसी को हिम्मत और जुर्रत ना हुई कि यह खंदक पार कर जाएं। 30 फुट चौड़ी खंदक कैसे पार करें? अमर बिन अब्द वुद
ایک بہت بڑا سورما اور 6 فٹ سے زیادہ اس کا قد تھا، 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا تھا، بہت بڑا شاہ سوار تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور ایڑ لگا کے جو دوڑایا تو 30 فٹ کی خندق پار کر گیا۔ 30 فٹ کی خندق پار کر کے صحابہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں اباردنی، ہے کوئی جو آج مجھ سے لڑائی کرے، ہے کوئی جو آج میرا مقابلہ کرے۔ جب یہ آواز لگائی تو صحابہ تو دم بخود ہو گئے کہ اتنے بڑے شاہ سوار کا، جس نے 100 جنگیں لڑی ہوں، جس نے اتنی بڑی خندق کو پار کیا ہو، بھلا اس کا مقابلہ کون کرے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی مجھے بھیجیے، میں جاؤں گا مقابلے کے لیے۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا کہ بہت بڑا شاہ سوار ہے، علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ پھر اس نے کہا وہ مسلمانوں کہاں گئی تمہاری جنت؟ بڑی جنت جنت کی باتیں کرتے ہو، آؤ میرے سامنے دیکھتے ہیں تم جنت میں جاؤ گے۔ حضرت علی پھر کھڑے ہو، اللہ کے نبی میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ تیسری دفعہ پھر اس نے جب اعلان کیا آؤ بھائی کوئی میرے مقابلے میں، حضرت علی اٹھے۔ آپ نے فرمایا علی یہ عمر بن عبد ود ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر یہ عمر بن عبد ود ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں، مجھے بھیجو تو صحیح آپ مقابلے کے لیے۔ آپ نے فرمایا علی چلو بھائی۔ اب جب آمنے سامنے ہوئے تو تعارف ہوتا تھا آپس میں۔ عمر بن عبد ود نے پوچھا کون؟ کہ میں علی ہوں۔ اچھا علی عبد المطلب کے بیٹے، یعنی بڑے ہوں گے، میرے برابر کے ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اچھا بھتیجے تو میرا بھتیجا لگتا ہے، ہم بچوں کے ساتھ لڑا نہیں کرتے۔ حضرت علی کی عمر 21 سال آپ کی عمر تھی اور یہ بڑی عمر کا شاہ سوار ہے۔ جاؤ بیٹا کسی بڑے کو بھیجو، ہم تمہارے آباء و اجداد سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے جیسے بچوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، جاؤ میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ اب آگے سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جوش دلانے کے لیے کہا کہ تو مجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا لیکن میں تمہیں قتل کرنا پسند کرتا ہوں، میں تیری گردن اڑانا پسند کرتا ہوں۔ غصہ آیا اس کو، اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، نیچے کھڑا ہو اور اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں کہ اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں، میں ان کو قتل کر کے ہی واپس جاؤں گا، اور اپنے گھوڑے کی کونچے کاٹ کر سامنے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انداز تھا کہ جب تلوار لے کے آگے بڑھتے تھے تو اشعار پڑھتے ہوئے آگے جاتے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المندرا اوفیہمی بالساع کیل السندرا، کہ میں علی المرتضی ہوں، میں وہ آدمی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، میں شیروں کی طرح بفرتا ہوں، جب میں میدان میں آتا ہوں میں تلوار کے وار کرتا ہوں اور ہڈیوں پہ ناپ تول کے مارتا ہوں، میں ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ آپ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کے سامنے آئے، وہ عمر بن عبد ود، اس نے زوردار وار کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر۔ آپ نے ڈھال پہ روکا اور مٹی اڑی، غبار اڑا، گھوڑوں سے اترے اور زوردار وار، مٹی اڑی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو علی کی مدد فرما، اے اللہ تو علی کی مدد فرما، حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ ادھر حضرت علی نے ایک وار روکا، ڈھال پہ رکا، اس نے پھر پلٹ کے دوسرا وار حضرت علی پہ کیا، آپ نے پھر ڈھال سے روکا، تیسرا وار اس ظالم نے اتنا سخت کیا کہ آپ کی ڈھال ٹوٹی اور ڈھال ٹوٹ کر آپ کے کندھے پہ جا لگا۔ آپ زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کی وجہ سے یوں گرتے ہوئے حضرت علی زخمی شیر کی طرح بفرتے ہوئے دوبارہ پلٹ کر جب اس پہ حملہ کیا، اس کا وار آیا، جو ہے ڈھال کاٹی، ڈھال کٹنے کے بعد آپ کے کندھے پہ وار لگا، لیکن کندھے تک اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زخمی ہونے کے باوجود جب آپ نے ذوالفقار نکال کے پلٹ کے اس پہ وار کیا ہے تو اتنا خطرناک وار تھا آپ کی تلوار کا کہ وہ یوں لگی، اس کی ڈھال کٹی، اس کا کندھا کٹا
اور کندھا کٹنے کے بعد اس کی باڈی میں اتر کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کو مردار کو ختم کر دیا۔ اب وہ زمین پہ لیٹے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سینے پہ چڑھے اور کیا کہنے لگے، ابد الحجارۃ عن صفاحۃ رعیہ، یہ اشعار پڑھے اس کے سینے پہ بیٹھ کر، ابد الحجارۃ عن صفاحۃ رعیہ وعبدت رب محمد بثوابہ۔ اس کا آسان ترجمہ اگر کروں، یہ ہے بتوں کا پجاری اور میں ہوں محمد مصطفیٰ کے رب کا پجاری۔ یہ بتوں کا پجاری، میں محمد مصطفیٰ کے رب کا پجاری، اور اللہ محمد مصطفیٰ کے رب کو ماننے والوں کو فتح دیتی ہے، فتح دیتے ہیں۔ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عمر بن عبد ود کو اس میدان کے اندر مردار کر دیا۔ اور آپ کے اعتماد کی ایک اور بہت بڑی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی پر کس قدر اعتماد تھا کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا تو خیبر آپ حضرات جانتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے اندر ایک قلعہ القموس قلعہ تھا، یہ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ نے بڑا محاصرہ کیا لیکن قلعہ فتح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کل میں اپنا جھنڈا ایک ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یہ جھنڈا کس کو ملے گا، یہ اعزاز کس کو ملے گا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ جو ہے اس میں اشوب چشم آیا ہوا تھا، آنکھ سے پانی بہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں توقع نہیں تھی کہ وہ بیمار ہیں، لیکن آپ نے فرمایا صبح اگلے دن آپ نے فرمایا بھئی علی کہاں ہے؟ اے اللہ کے نبی علی المرتضیٰ تو بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ اے اللہ کے نبی میری آنکھ سے پانی بہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور حضرت علی کی آنکھ پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم مجھے یوں لگا جیسے میری آنکھ میں کبھی درد ہوا ہی نہیں، کبھی میری آنکھ میں درد ہوا ہی نہیں۔ یہ کیسا لعاب رسول اللہ تھا، کنویں میں جائے تو کنویں کا پانی چھت تک آ جائے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ پہ لگے تو آنکھ کا دکھ صحیح ہو جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں بدر کے میدان میں میری آنکھ نکل کے بالکل باہر آ گئی، اللہ کے نبی نے میری آنکھ پکڑ کر اندر رکھی اور لعاب نکال کے لگایا، مجھے یوں لگا جیسے کبھی میری آنکھ کو تکلیف آئی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب۔ حضرت علی اٹھے، آپ نے فرمایا علی پرچم پکڑو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پرچم لے کر جب خیبر کے میدان میں آئے تو اللہ نے خیبر فتح کر دیا، قلعہ قموس حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ یہ حضرت علی پر اللہ کے نبی کا اعتماد اور بھروسہ تھا، کس قدر آپ کے عظیم الشان سپاہی تھے۔ ایک اور واقعہ کہ جب غزوہ تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے نا تو آپ نے فرمایا علی تم پیچھے مدینہ منورہ میں رہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور آپ مجھے پیچھے چھوڑ جاؤ گے تو لوگ کہیں گے کہ علی میدان جہاد سے ڈرتا ہوا پیچھے رہے، میں تو آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نہیں، تم پیچھے رہو، اور یوں آپ نے حضرت علی کا ہاتھ سینے پہ رکھ کر فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تجھے وہ مرتبہ دے دے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون کو رتبہ دیا تھا، کہ یعنی میں سفر پہ جا رہا ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے پیچھے حضرت ہارون نائب تھے، اسی طرح اے علی میں سفر پہ جا رہا ہوں اور تو پیچھے میرا نائب ہے، تیرا مقام حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ، یہ سنہرا لقب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملا جب حضور کا اعتماد حضرت علی پر تھا۔ آئیے اب ہم اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کو حضور کی باتوں پہ کتنا اعتماد تھا۔ آپ شب ہجرت کے سفر کو دیکھیے کہ ہجرت کی رات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جانے لگے فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میں نبی تجھے خوشخبری دے کے جا رہا ہوں کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
अब मेरे दोस्तों, ये हिजरत का मैं सारा नज़ारा तो क्या खींचूं, आप हजरात सुनते रहते हैं कि हिजरत की रात में बाहर सारे कुफ़ार खड़े हुए हैं, जिन्होंने दारुन नदवा में बैठ के ये मशवरा किया था कि हमने हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज सफ़े हस्ती से मिटा देने, नंगी तलवारें लेकर बाहर खड़े हुए थे। आपने फरमाया अली तुम मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, ये अमानतें, और अल्लाह की शान देखो, हुजूर को कत्ल के दर पे हैं और अमानतें भी हुजूर के पास रखवाते हैं, अमानतें भी अल्लाह के नबी के पास, और अल्लाह के नबी को कत्ल करने के मंसूबे भी बनाते हैं। अली ये अमानतें पकड़ लो और अमानतें लोगों की सपुर्द करके मेरे पास मदीना मुनव्वरा आ जाना। अब मेरे भाइयों, उस तलवारों के साए तले किसको नींद आती, उस बिस्तर पे कौन सोता है? इसीलिए कहते हैं शबे हिजरत, शबे हिजरत बिस्तरे अहमद ये देता है सदा, शबे हिजरत बिस्तरे अहमद ये देता है सदा, ए अली मर्दों को यूं ही नींद आनी चाहिए। हज़रत अली फरमाते हैं मैं उस शबे हिजरत के अंदर उस बिस्तर पे मीठी नींद सो गया कि मेरे महबूब फरमा गए हैं ए अली तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि हज़रत अली को ये भी पता था कि सुबह ये जो बाहर खड़े हुए कुफ़ार हैं, ये जब ये देखेंगे कि हज़रत अली बिस्तर पे नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे नहीं है तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरी बोटी बोटी कर दें। लेकिन नहीं, मेरे नबी का कहा हुआ गलत नहीं हो सकता। मेरे नबी फरमा गए अली तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आराम से बिस्तर पे सोए और लोगों की अमानतें लौटाई, और लौटाने के बाद रात को सफ़र करते, दिन को छुप जाते, यूँ सफ़र करते करते मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे। अल्लाह के नबी कुबा में मौजूद थे। कुबा में पहुँचे और देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पाँव फट चुके हैं, चलने की वजह से पाँव से ज़ख्मों से खून बह रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अली को करीब किया और अपना लुआब निकाल के आपके पाँव मुबारक पे लगाया। किस कदर खुश नसीब है वो पाँव जिस पे लुआब रसूलुल्लाह लगा हो। आपने अपना लुआब निकाल के हज़रत अली के पाँव पे लगाया। हज़रत अली फरमाते हैं मुझे यूँ लगा जैसे मेरे पाँव में कभी दर्द हुआ ही नहीं। अल्लाह ने ऐसी शिफा रखी थी। और यूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपको शब हिजरत के अंदर अल्लाह के नबी की बात पर इतना एतिमाद था। और एक और एतिमाद पर एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली जाओ, खाख एक बाग है, वहाँ एक औरत है, हातिब बिन अबी बल्ता ने उसको एक ख़त लिख के दिया है जो काफिरों तक पहुँचाएगी, तुम उस औरत से वो ख़त छीन के लाओ। हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अली, हाजी साहब लाइट आ गई, गला बैठ गया जी। हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा कि जाओ भाई, खाक के मकाम पर एक औरत है जिसके पास एक ख़त है, वो ख़त लेके आन। अब जब ये फरमाया कि जाओ जाओ, खाक के मकाम पर एक औरत है, उसके पास ख़त है, वहाँ से ख़त लेके आना। अब जब ये हजरात वहाँ पहुँचे ख़त लेने के लिए, उस औरत को ऐन उसी जगह पर पाया, उसकी तलाशी ली, लेकिन उससे ख़त वसूल नहीं हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उससे कहने लगे ख़त निकाल दे। वो कहने लगी मेरे पास ख़त नहीं, तलाशी ले चुके हो। आपने फरमाया ए औरत, याद रख तेरे पास ख़त होने की गवाही मेरे महबूब ने दी है, और मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। ज़मीन व आसमान का निज़ाम बदल सकते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की कही हुई बात रद्द नहीं हो सकती। तू ख़त निकाल दे। अल्लाह की कसम, अगर तू ख़त नहीं निकालेगी मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके ख़त वापस ले लूँगा। वह औरत समझ गई कि अली को रसूलुल्लाह की बात पर यकीन बहुत मजबूत है, ये मानने वाला नहीं। कहने लगी अच्छा चलो तुम उस तरफ मुँह करो, मैं ख़त निकाल के देती हूँ। आपने उस तरफ मुँह किया, उसने अपने बालों की चोटी के बीच में से वो ख़त निकाल कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। और आप ये ख़त लेकर अल्लाह के नबी के पास आए। बतलाना ये चाहता था कि रसूलुल्लाह की बातों पर इतना एतिमाद था कि मेरे नबी ने जो फरमा दिया सच है, हक़ है। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज हमें भी हज़रत अली के वादों की तरह यकीन आ जाए कि मेरे नबी ने जो कह दिया
وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ خدا کی قسم قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، لیکن میرے نبی کا کہا ہوا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سائنس غلط ہو سکتی ہے، تحقیقات کی دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کے فرمان نہیں بدل سکتے۔ وہ حق اور سچ فرمان ہیں۔ حضرت علی نے حضور کی بات پر اتنا اعتماد کیا۔ اب اس اعتماد کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بڑی بڑی بشارتیں دیں۔ اگر میں حضرت علی کی زندگی کو سمیٹوں، آنے والے مجمع کو بھی مختصر وقت میں پیغام دینا چاہوں، میں چند الفاظ میں حضرت علی کی ہسٹری سنانا چاہتا ہوں۔ میرے الفاظ کو غور سے سننا۔ حضرت علی کا نام علی المرتضیٰ ہے، کنیت آپ کی ابو الحسن اور ابو التراب ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، والد کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ جس نے سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ جس نے غزوہ بدر کے اندر عتبہ کے بیٹے کو خاک و خون میں مبتلا کیا، وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ جس نے احد کے میدان میں کفار کے علم بردار کو قتل کیا، وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ جس نے خندق کے معرکے کے اندر عمر بن عبد ود جیسے سورما کو زمین پر لٹا کر 2 ٹکڑے کیے، وہ علی المرتضیٰ ہے۔ جس نے فتح مکہ کے موقع پر حضور کی طرف سے پرچم تھاما، وہ علی المرتضیٰ ہے۔ زہرا کے شوہر علی المرتضیٰ ہیں، حسنین کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، داماد رسول علی المرتضیٰ ہیں۔ جنت میں جس کا گھر حضور کے گھر کے سامنے ہوگا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ جس کو یہ بشارت ملی کہ تو میرے لیے ہارون کی مثل ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ جس کو یہ کہا کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں وہ علی المرتضیٰ ہے۔ جس کو یہ کہا کہ علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، علی سے بغض نفرت کا حصہ ہے، علی سے محبت کرنا وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ آگے بڑھ کر اور کہوں کہ جس علی سے اللہ کے نبی نے جس کا نکاح پڑھایا وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ جس کے عقد میں اپنی بیٹی دی وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ جس کو مسجد میں اٹھاتے ہوئے ابو تراب کہا وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں آسمانوں سے جبرائیل بشارت دے کر آئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح انہی کے ساتھ کرو، انہیں علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی ہیں۔ مختصر الفاظ میں نے آپ کی زندگی کا شروع سے آخر تک خلاصہ سنایا ہے۔ جن کو اقضى العرب کہتے ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ قاضی، سب سے بڑے قاضی، آپ نے فرمایا اقضاہم علی، میری امت کے سب سے بڑے قاضی علی المرتضیٰ ہیں۔ جن کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کے بارے میں کہا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کے بارے میں کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں۔ یہ سنہرے اعزاز کس کو ملے؟ یہ علی المرتضیٰ کو ملے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام میں صحابہ پہ ظلم و ستم تو بڑے ہوئے، لیکن میری ناقص نظر کے موافق صحابہ میں سب سے دکھی ہستی علی المرتضیٰ ہیں۔ بہت دکھ اٹھائے ہیں اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے۔ کربلا کا سانحہ سنتے رہتے ہو، جب بھی کربلا کو یاد کیا جائے تو بیان میں زبان تھر تھرانے لگتی ہے کہ کربلا کے سانحے میں 73 نعشیں اٹھائی گئی ہوں، اللہ کے نبی کے نواسے جانوروں کی طرح، بکروں کی طرح ذبح کر دیے گئے ہوں، کہ جن کی نعشوں بھی ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہوں۔ کتنا بڑا دکھ درد کا معرکہ وہاں پیش آیا۔ اور پھر بڑے دکھ کی بات یہ ہے، حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو زہر دیا گیا، حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ وہ سر، وہ گردن مبارک جس پہ رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے، ظالموں نے اسی گردن کو سر سے، اسی گردن کو تن سے جدا کیا۔ اور کتنا دکھ دی۔ حضرت عباس کے بیٹے ہیں 2، صنعاء کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ مسجد کے اندر ظالموں نے حضرت عباس کے 2 بیٹوں کو گردن سے ذبح کر دی۔ جس طرح ذبح کیا جاتا اس طرح ذبح کر دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ
بڑے دکھی درد تھے، لیکن بات یہ تھی کہ پتہ تھا کہ میرے نبی کا دین یوں ہی پہنچایا نہیں جاتا، اس پہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اللہ کے نبی کے دین کے لیے اپنی آل کو لوٹانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے شاید نقطہ بیان کیا تھا، کسی نبی کو یہ اعزاز اللہ نے نہیں دیا کہ نبی پر درود بھیجو، نبی کی آل پر درود بھیجو۔ یہ اعزاز صرف محمد مصطفیٰ کی آل کو ہے کہ نبی پر درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو۔ نقطہ بتایا تھا، یوں کہا جا سکتا تھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نہیں وعلی آل محمد، اعلیٰ پھر لائے یہ بتانے کے لیے کہ میرے نبی پہ مستقل درود بھیجو، نبی کی آل پر بھی مستقل درود بھیجو، نبی پر مستقل درود، نبی کی آل پر مستقل درود۔ یہ ہستی حضرت علی المرتضیٰ جب آپ کے جمل اور صفین پیش آئی، اور اس کے بعد ایک تیسرا گروہ اٹھا، تیسرا گروہ جو نہ جمل سے تھا نہ صفین سے تھا، اس کو خارجی کہتے ہیں، جن کا نعرہ یہ تھا ان الحکم الا للہ، کہ حکم اللہ کا چلے گا، لا لعلی، نہ حضرت علی کا چلے گا نہ حضرت معاویہ کا چلے گا، حکم صرف اللہ کا چلے۔ یہ ان کا نعرہ۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کلمۃ حق یراد بہ الباطل، بات حق کہتے ہیں لیکن مطلب باطل لیتے ہیں۔ ان ظالموں نے حضرت علی پہ کفر کے فتوے لگائے، ان ظالموں نے حضرت معاویہ پہ کفر کے فتوے لگائے، حضرت عمرو بن عاص پہ کفر کے فتوے لگائے، بہت تنگ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ اور پھر الکوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفا کہاں ہوتی ہے، کہ حضرت علی کو پہلے حضرت علی کو بلایا، اپنے پاس رکھا، اور جب آپ نے فرمایا چلو بھئی شام کی طرف لڑنے کے لیے چلیں، حضرت علی نے خیمہ لگایا تو کوئی بھی نہیں آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے خیمے میں رہے، اور پھر پریشان ہو کے کہا کرتے تھے، اور داڑھی مبارک پکڑ کے کہا کرتے تھے یا اللہ یہ داڑھی کب خون سے رنگین ہوگی، یہ داڑھی کب خون سے۔ اس لیے کہ ایک دفعہ حضرت علی بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی لگتا ہے میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا علی نہیں، تیرے دنیا سے جانے کا وقت اس دن آئے گا جب تیرے سر مبارک سے خون نکل کر تیری داڑھی پہ آئے، اس دن تیرے دنیا سے جانے کا وقت آئے گا۔ داڑھی پکڑ کر یوں کہتے تھے یا اللہ یہ داڑھی کب خون سے رنگین ہوگی، اب تو اپنے پاس بلا لے۔ تو تین خارجی، عبد الرحمن بن ملجم بہت بڑا خارجی، پہلے حافظ قرآن تھا لیکن بدبخت گمراہ ہوا اور خوارج کی صف کے اندر شامل ہو گیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ دو اور بھی شامل ہوئے، ان تینوں نے مل کے مشورہ کیا، بعض روایتوں میں 17 رمضان اور بعض روایتوں میں 21 رمضان کو ہم ان تینوں پہ فجر کی نماز میں حملہ کریں۔ عبد الرحمن بن ملجم کو کوفہ میں بھیجا، حضرت معاویہ کو قتل کرنے کے لیے شام میں بھیجا، عبداللہ بن عمرو بن عاص مصر کے گورنر تھے ان کو مصر میں بھیجا کہ جاؤ بھئی فجر کی نماز میں تینوں کو قتل کرنے۔ اچھا اللہ کی شان ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جیسے انسان کو دنیا سے جانے کا وقت ہو پہلے سے پتہ چل رہا تھا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے ایک بندہ یہاں ایسا آتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، وہ میرا قاتل ہے۔ آپ کے بیٹے کہنے لگے ابا جان بتا دیں وہ قاتل کون ہے تاکہ ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ پھر صحابہ کو شک ہوئی، ایک دن حضرت علی اٹھے، آپ کے دروازے پہ صحابہ کا پہرا لگا ہوا، آپ نے کہا بھئی پہرا کیوں دے رہے ہو؟ کہ جی آپ پہ کوئی حملہ نہ کر دے، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ بھئی جاؤ، جب تک میری زندگی کا وقت باقی ہے موت ڈال بن کے میری حفاظت کرے گی، اور جب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو تم بھی میری حفاظت نہیں کر سکو گے، میرے در پہ پہرا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، چلے جاؤ۔ ان کو لوٹا دی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح کو اٹھ کے جب آتے نا تو اعلان کرتے ہوئے آتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو بھائی۔ یہ کون کہہ رہے بھائی؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں، یہ حضرت علی کا سنا رہا ہوں۔ نماز کو میرے دوستوں زندگی کا حصہ بنا لو۔
अगर हज़रत अली से सच्ची मोहब्बत है तो नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। अगर हसनैन करीमैन से मोहब्बत है तो करबला जैसे सजदे अदा करो। तलवारों के साए तले सजदे नहीं छोड़े, तुम गाहक की वजह से सजदे छोड़ देते हो, दोस्तों की वजह से सजदे छोड़ देते हो, मीटिंगों की वजह से सजदे छोड़ देते हो। हज़रत अली आए, अस्सला अस्सला, शब जुमा, सुबह जुमे यानी जुमे वाले दिन की फजर की नमाज, हज़रत अली उठ के अस्सला अस्सला अस्सला। हज़रत हसन फरमाते हैं, मैं सुबह जब हज़रत अली के कमरे में गया, मैंने आपको उठाया, हज़रत अली पहले से उठे हुए, मुलाकात हुई, कहने लगे बेटा आज मुझे सारी रात नींद नहीं आई। और फिर बैठ के कहने लगे कि थोड़ी सी आँख लगी तो तेरे नाना मुझे ख्वाब में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। मैंने कहा अल्लाह के नबी अब तो इनसे बहुत तंग आ चुका हूँ, अब मुझे वापस आ जाना चाहिए, आपसे मुलाकात होगी। फरमाया अली अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह इन जालिमों से तेरी जान छुड़ा दे। और ये सुबह को ख्वाब सुनाया अपने बेटे हज़रत हसन को, और ख्वाब सुनाकर यूं ही घर से निकले, मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। और ये अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जो वो दूसरे दो थे जो हज़रत अमर बिन आस को कत्ल करने के लिए गया था, वहाँ फजर की नमाज में अमर बिन आस आए नहीं, उनकी जगह दूसरे सहाबी आए, वो शहीद कर दिए गए और इसको कातिल को पकड़ के कत्ल कर दिया गया। इधर हज़रत मुआविया फजर की नमाज में आए, उस जालिम ने तलवार सर पे मारी, सर पे लग के फिसल गई तलवार और वार कंधे पे लग गया, आपका कंधा ज़ख्मी हो गया, उस कातिल को भी पकड़ कर कत्ल कर दिया गया। अब ये तीसरा था अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम। अच्छा टाइम की किल्लत भी है लेकिन आज मैंने बात पूरी करनी है क्योंकि एक ही जुमे है और जुमे नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे ये जो हमला करने के लिए आया ना अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, इसको एक औरत ने आमादा किया। औरत ने कहा अगर मेरे से शादी करना चाहते हो तो मेरी शादी में हक महर में 3 बातें। नंबर 1, तुम्हें 4000 दिरहम देने पड़ेंगे। नंबर 2, एक ग़ुलाम और बांदी देनी पड़ेगी। नंबर 3, हज़रत अली का कत्ल मुझे देना पड़ेगा। उसने कहा कि पहली 2 बातें तो ठीक हैं, हज़रत अली तो नेक आदमी हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े हो? लेकिन उस बदबख्त खातून ने क्या कहा? उसने कहा छोड़ो, अगर तुम अली को कत्ल कर दोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर तुम खुद कत्ल हो गए तो तुम जन्नत में चले जाओगे। कैसी बदबख्ती गालिब आई कि आले रसूल के कत्ल करने को जन्नती होना समझते हैं, अल्लाह के नबी के घराने को। ये वही बात हो गई ना जो करबला के मैदान में हज़रत हुसैन ने फरमाया भाई मुझे नमाज़ पढ़ने दो। शिमर बदबख्त कहते हैं इनकी नमाज नहीं होती, इनकी नमाज नहीं होती। उन्होंने कहा खुदा के बंदो लानत हो तुम पे अल्लाह की, जिस घराने के तुफैल नमाज मिली उन्हीं की नमाज नहीं होती। वो किसकी नमाज होगी? उन पे कुफर के फतवे लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मुतमईन हो जाओ, अगर लोग तुमसे नाराज़ हैं तो उम्मत तो उन हस्तियों से राज़ी नहीं हुई कि जो सबसे बड़े जन्नत के हक़दार थे कि आप पर कुफर के फतवे और कत्ल के फतवे, जन्नत में जाने की गारंटी। और अल्लाह की हिफाजत फरमाए, ये औरतों का फितना बड़ा ख़तरनाक है। जब ये आए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल पे आमादा करने के लिए, पीछे औरत का हाथ है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल में पीछे एक औरत का हाथ है। बड़े बड़े कत्लों में औरतों का हाथ है। और यहाँ लेकिन अगर यही औरत खुश नसीब हो जाए, मुअज़्ज़ज़ बन जाए, अल्लाह वाली बन जाए तो फ़ातिमा जैसी हो, अलीउल मुर्तज़ा पैदा होते हैं, खदीजतुल कुबरा जैसे हों, आले रसूल पैदा होती है। और अगर यही बदबख्ती की सीढ़ी पे चढ़ जाएं तो खैर। उसने अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम को तैयार किया। ये सारी रात मस्जिद थी ना, मस्जिद के साथ चबूतरा होता, उस चबूतरे के नीचे ये तलवार लेके बैठा हुआ। जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए, अचानक इस जालिम ने वार किया, वो आपके सर मुबारक पे लगा और आपके अंदर उतर गया, दिमाग तक उसके असरात गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु गिरे और कहने लगे पकड़ो भाई इसको। हज़रत मुगीरा आए,
उन्होंने एक चादर फेंकी, अब वो ये तलवार घुमा रहे, जो भी पास आए कत्ल हो। हज़रत मुगीरा ने उस पर चादर फेंकी और उसको चादर के अंदर पकड़ ली। जब उसको देखा गया, हज़रत अली ने फरमाया देखो भाई मेरा कातिल कोई मुसलमान तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका कातिल मुसलमान नहीं, ये बदबख्त काफिर ही है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं किसी मुसलमान के हाथ कत्ल नहीं हुआ। फिर जब उसको लाया गया, अब सहाबा तो तैश में, बल्कि होना ये चाहिए कि जिसने इस्लाम के सपूत को, इस्लाम की पेशानी पर जिस बंदे ने जुल्म किया, दाग लगाया, जिसने इस्लाम के इतने अदीमुशान हीरो पर हमला किया, उसको उसी वक़्त नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए था। अब सहाबा जब कत्ल करने लगे, आपने फरमाया नहीं भाई, अब हज़रत अली के अखलाक देखो। आम तौर पर जो लोग शुजा और बहादुर होते हैं वो अखलाक से कोसों दूर होते हैं, लेकिन हज़रत अली की तरबियत हुजूर के घर में हुई थी। शुजा भी थे, जुल्फ़कार तलवार भी आपके पास थी, सफ़ों पे सफ़े चीरते थे। 24 गज़वात लड़े हैं हज़रत अली ने अल्लाह के नबी की क़यादत के अंदर, लेकिन अखलाक कैसे थे? फरमाया नहीं नहीं, इस बदबख्त को कुछ नहीं कहना। और वो आगे से पता क्या, हकीम को बुलाया इलाज करवाने के लिए। उस हकीम जब इलाज कर रहा था तो ये अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम कहने लगा जितने मर्दी इलाज कर लो, मैंने 40 दिन तक इस तलवार को जहर में भगो के रखा है। ये तलवार तो हज़रत अली पे पड़ी है, अगर ये पूरी अहले कूफा पे पड़ती तो अहले कूफा कत्ल हो जाते। यानी बदबख्ती भी की और ऊपर से मज़ीद जुमले भी कस रहे। कितना गुस्सा आता है, कितनी गैरत उठती है। लेकिन हज़रत अली ने फरमाया अकरिमु तामहु व अलीनु फ़िराशहु, इसको अच्छा खाना दो, इसको अच्छा बिस्तर दो, इसको कैद के अंदर रखो। अगर तो मैं ज़िंदा रहा तो मैं ख़ुद इससे हिसाब कर लूँगा, मैं चाहूँ तो इसको माफ़ कर दूँ, चाहूँ तो इसको कत्ल कर दूँ। लेकिन अगर मैं दुनिया से चला गया तो ऐ मेरे बच्चों, अगर तुम इसे माफ़ कर दो तो ये तक़वे की बात है कि चलो मैं क़यामत के दिन इसका गिरेबान पकड़ कर रसूलुल्लाह के दरबार में ले जाऊँगा, इस दुनिया में छोड़ दो इसको। हाँ, अगर कत्ल भी करना है ना तो मुसला ना बनाना, नाक कान आँखें ना निकाल देना, एक ही ज़रब से इसको कत्ल कर देना। ये किसके अखलाक हैं? ये सैयदना अली उल मुर्तज़ा के अखलाक है कि अपने कातिल से भी इतना रहम बरता। इसलिए भाइयों, हज़रत अली की शहादत और फजीलत का एक बहुत बड़ा दर्स है। हुस्ने अखलाक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रमज़ानुल मुबारक के महीने का जुमा है, इस जुमे में नीयत करके उठ जाओ, जिस से मेरी लड़ाई है मैं उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दूँ, उससे सुलह कर लूँ। मैं हज़रत अली की फजीलत को सामने रख कर अगर हज़रत अली कातिल को माफ़ कर सकते हैं तो मेरे और आपके झगड़े क्या हैं? ज़मीनों के झगड़े, जायदाद के झगड़े, पैसों के झगड़े, पड़ोसी के नाले के झगड़े, खाले पे झगड़े, ज़मीन की बट पे झगड़े, बहन के हिस्से पे झगड़े, ये कोई झगड़े हैं? अल्लाह की रज़ा की खातिर भाइयों माफ़ कर दो, सुलह कर लो। जिस बंदे की सुलह नहीं, उस बंदे के दिल में बुग़्ज़ है। खुदा के नबी ने ये फरमाया है, मैं नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि इस बंदे की शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती, शब कदर में भी उस बंदे की बख्शिश नहीं होती जो दिल में कीना पाले बैठा है, जो दिल में बुग़्ज़ लेके बैठा है। सबको माफ़ कर दो। गलतियां इंसानों से होती हैं, अगर हमारी गलतियों पे अल्लाह हमें पकड़ने पे आ जाए तो कौन है माफ़ी के काबिल? कोई माफ़ी के काबिल नहीं है। उस रब्बे दुल जलाल गलतियों पे माफ़ करते हैं। भाइयों, आप सब भी माफ़ कर लो। बीवी से झगड़े, उससे सुलह कर लो, ये कोई रन मुरीदी नहीं, खुद मना लो, जाके उससे सुलह कर लो। भाइयों से झगड़ा है, सुलह कर लो। पड़ोसियों से झगड़ा है, सुलह कर लो। सियासत का झगड़ा है, सुलह कर लो। ज़मीनों के झगड़े हैं, सुलह कर लो, सुलह कर लो। अगर आप इस जुमे के अंदर मेरे ये 2 पैगाम ले जाओ तो मैं खुश नसीबी समझूंगा कि हज़रत अली पे पढ़ाया हुआ मेरा जुमा काम आ गया। नंबर 1, जिसकी जिससे लड़ाई है वो सुलह कर ले। दूसरा पैगाम, मेरे दोस्तों, हज़रत अली आ रहे हैं, आपके सर पे तलवार कब लगी? फजर की नमाज में। आपकी ज़ुबान से आखिरी अल्फाज क्या निकले? अस्सला, नमाज।
حضرت علی کے آخری الفاظ نماز ہیں۔ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، آپ لیٹے ہوئے اور آپ کے بیٹے حضرت حسن قریب ہیں، اٹھاؤ کتابوں میں خطبہ موجود ہے، یہ خطبہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا بیٹو ہو سکے تو موت اسلام پر دینا، بہت خوبصورت مذہب ہے، تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا بیٹا زکوٰۃ دیتے رہنا کہ اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ بھائیو اللہ کا غضب ہے، اللہ یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے ہم سے ناراض ہیں، بالخصوص امت مسلمہ سے، اس لیے اتنی زکوٰۃ نکال دو کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ بیٹو نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، کہ یہ میرے نبی کے آخری الفاظ تھے۔ میرے نبی کے آخری الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت علی کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ میرے بیٹو نماز نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیو خدا کے واسطے رمضان میں بڑے نمازی مسجد میں نظر آتے ہیں، رمضان جاتا ہے نمازی مسجدوں سے چلے جاتے ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ میرے دوستو یہ مسجدوں کو خالی نہ چھوڑو، مسجدیں پتھروں سے نہیں سجتی، سیلنگوں سے نہیں سجتی، مسجدیں نمازیوں سے سجتی ہیں۔ مسجد میں رمضان میں آتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے نمازیوں کو دیکھ کر کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، کاش کہ یہ فضا سارا سار رہے، نمازیوں کی تعداد یوں ہی آتی رہے۔ خدا کی قسم کھا کر اس منبر رسول پہ 100 دفعہ کہا جا سکتا ہے اگر امت رمضان کی طرح نماز کی عادت بنا لے پورا سال، دیکھنا اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں، اللہ کے فیصلے کیسے آتے ہیں، اللہ دشمنوں کو کیسے نیست و نابود کرتے ہیں۔ حضرت علی کے آخری الفاظ نماز نہ چھوڑنا، کہ میرے نبی کے آخری الفاظ نماز تھے۔ اپنے بچوں سے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں خیال رکھنا کہ میرے نبی نے احتیاط کا کہا ہے۔ یہ آپ نے آخری وصیتیں کی اور یوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے دوستو آپ کی شہادت جمعۃ المبارک رمضان المبارک 21 رمضان کو یا 17 رمضان کو پیش آئی۔ حضرت علی کی شہادت بے مثال ہے۔ جس دن آپ شہید ہوئے وہ جمعہ کا دن بے مثال ہے۔ جس مہینے میں آپ کی شہادت آئی وہ مہینہ رمضان کا بے مثال ہے۔ جس وقت آپ کی شہادت آئی، جس جگہ پہ آپ کی شہادت آئی وہ جگہ مسجد بے مثال ہے۔ جس وقت آپ کی شہادت آئی فجر کی نماز کا، تہجد کا وقت، وہ وقت بے مثال ہے۔ جو الفاظ آپ کی زبان سے آخری وقت نکل رہے تھے نماز وہ بے مثال ہے۔ اس لیے حضرت علی کی شہادت بے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے نقش قدم تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔